بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن کی وہ مبارک گھڑیاں تشریف لا چکی ہیں جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ دوستو، آج یہ 3 کام کرتے ہی تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ 2 ربیع الاول بدھ کے دن جس گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، وہ گھر 12 ربیع الاول سے پہلے دولت مند ہو جاتا ہے، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ 12 ربیع الاول سے پہلے دولت مند ہو جائے گا۔ خدا را، آج یہ موقع کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آج کا یہ موقع بڑا ہی اہم موقع ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو 2 ربیع الاول بدھ کے دن اپنے مقدر کے ستارے کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس دن میں دولت کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 2 ربیع الاول بدھ کے دن کو پائے اور یہ 3 کام نہ کر لے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال نہ پڑھ لے۔ آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، نوکری کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں کروا لی، رزق اور دولت کے لیے بڑے بڑے وظائف تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لو۔ آج ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی عزت، دولت، کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ آج کے دن بھی رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ آج کے دن رب خزانوں کا مالک بنا رہا ہے۔ آج کے دن میں جو بندہ رب کو منا لیتا ہے نا، رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ 3 اعمال پڑھ کے رب کو راضی نہ کر لے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیو صرف چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ سے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف 1 بار آتا ہے اور اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ پھر پوری زندگی، پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا آپ نے کر لینا، لیکن آج چند منٹ تو اچھے طریقے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ آج بخشش کا دن ہے، اور جب کبھی بندے پہ مشکل وقت آتا ہے، برا وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو رب کی پکڑ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور آج بخشش کا دن ہے، آج بخشش کی رات ہے، آج ہر مسئلے سے جان چھڑانے کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ آج کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے نا، اگر کوئی بندہ رب کی پکڑ سے نکلنا چاہتا ہے تو آج کے دن کو ضائع مت کرنا۔ جس بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہوں سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، پھر نہ تو وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا۔ میرے رب نے چاہا تو آج آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ اور بدھ کا دن آ جائے تو بس آپ نے یہ 3 کام ضرور کر لینے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، بس یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ رب کریم سے وظائف پڑھ کے مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے بھائیوں، آج تو رب کی ذات خود صدائیں لگا رہی ہے۔ آج کا دن، آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج کی رات مغرب کے بعد رب پہلے آسمان پہ آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اور جب رب پوچھتا ہے نا، تو جب بندہ اپنی حاجت کو بتاتا ہے تو رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ رات ختم ہونے سے پہلے
इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। ये रात खत्म होने से पहले इस बंदे के मुंह से निकली हर दुआ को कबूल कर लो। तो प्यारे भाइयों, इस वजीफे की कदर कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर मेरा बस चलता तो आज मैं आपको हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। आज का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। अगर आप किसी भी कोताही लापरवाही से पूरी रात में ये वजीफा नहीं पढ़ सकते तो चाहे रात के 10, 11, 12 भी बज जाए ना, तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। इन औकात में आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ने से ही जिंदगी आसान हो जाएगी। इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आप मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं। आप अपने घर के किसी खामोश कोने में बैठ के पढ़ सकते हैं। हर मर्द, औरत, बूढ़ा, बड़ा, बच्चा, हर किसी को इस अमल की इजाजत है। और याद रखिएगा, ये वजीफा पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज का दिन रब करीम से मांगने का दिन है। आज अगर लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों भी मांगोगे ना तो रब की ज़ात देने पे कादर है, आपके नसीब में लिखने पे कादर है। तो दोस्तों, रबी अव्वल के दूसरे दिन की कदरों कीमत तो हर कोई जानता है। अगर आप इस दिन की कदर करेंगे, इस दिन को अपने लिए कामयाबी का दिन बनाना चाहते हैं, तो ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। ये मौका बार बार नहीं आता। जो बंदा इस दिन को पा लेता है ना, सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। सबसे पहले अपने गुनाहों के लिए कान पकड़ के हाथ जोड़कर रब करीम से बार बार माफी मांगे, क्योंकि इस दिन का मकसद बख्शिश का दिन है। तो प्यारे भाइयों, रब करीम कितना रहमान है, कितना रहीम है। वो बख्शिश के बहाने ढूंढता है, कभी शबे मराज, कभी शबे बरात, कभी शबे कदर और कभी रबी अव्वल, ताकि हम अपने गुनाहों से बख्शिश तलब करें। इन रातों में अल्लाह मांगने वालों की झोलियां भर देता है। अल्लाह फरमाता है, तू मांग, कितना मांग लेगा, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। खुदारा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के आज गुजारिश है, आज ये मौका है। रब अपने प्यारे महबूब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि बार बार मौके फराहम करता है कि ए अल्लाह के बंदो, तौबा कर लो। पिछले साल जो लोगों के पत्ते झड़ चुके थे, आज अपने इर्द गिर्द देखें कि आप में से बहुत से लोग इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। वो भी गाफिल थे, वो भी दुनिया की रंगीनों में खोए हुए थे, लेकिन जब मौत का वक्त आया ना, तो एक बार तौबा करने की मोहलत ना मिली। आज मौका है, आज की रात की कदर कर लो, सच्ची तौबा कर लो। इस रात की जितनी कदरों कीमत, अजमत, बरकत बताऊं उतनी ही कम है। सिर्फ इतना कहूंगा कि आज की रात की हर घड़ी कबूलियत की है। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रबीउल अव्वल की 2 तारीख और बुध के दिन के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता है। मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार है, इनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाई बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे बेहतरीन असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला इनकी शादियों में आसानी हो जाए। और जिन मेरी बहनों की शादियां होने वाली हैं, मेरे मौला इनकी शादियों में जहेज जैसी लानत से इनको बचा ले। ऐ मेरे मौला, इनकी माली जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब को दूर फरमा दे। मेरे मौला, तू बेहतर जानने वाला है, तेरी कुदरत हर चीज पे है, तू तमाम बादशाहों का बादशाह है। हमारी तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की और मुल्क के पाकिस्तान के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, अगर तेरा हुक्म हो तो कुफार निस्त नबूत हो जाएंगे। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा ता फरमा, जो ना मांग सके
اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے نا تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین۔ اب پیارے بھائیوں، آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے، توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو نا مانگ لینا۔ آج جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، مقدر سمجھ جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مسلح چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا انشاءاللہ۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا انشاءاللہ۔ ماہ ربیع اول کی 2 تاریخ اور بدھ کی جو خصوصی دعا کی جا رہی ہے نا، اس دعا کے اندر انشاءاللہ آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، کیونکہ اس دعا میں لاکھوں لوگ شامل ہوں گے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کی میری ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت بھی پریشان ہے۔ آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے نا یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا گیا نا تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتری کے فیصلے فرمائے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے، اور 2 ربیع الاول بدھ کے دن اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اب آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا نا تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو شخص آج اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل شروع سے اینڈ تک نہیں دیکھتا نا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ آپ سب لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں نا، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کے آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنے زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا نا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پہ آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو میرے بھائیوں بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، دیکھیں اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 ربیع الاول بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے نا، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے نا تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری شادی، آج رب کریم سے جس کو جو بھی چاہیے مانگ لو، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے نا، جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے انشاءاللہ
آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے کھل ڈول کے مانگنا، کیونکہ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، اور یہ موقع جس کو مل جاتا ہے پھر وہ پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے اور دوسری رات ہے۔ دوستو اس رات کو نصیب لکھا جا رہا ہے۔ مانگ لو کیا مانگنا ہے، اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے نا، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں رب کریم کا شکر ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ربیع اول کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کا دوسرا دن نصیب فرمایا، اس بابرکت رات میں بخشش کا موقع دیا، اور آج جو بندہ سچے دل سے معافی مانگے گا نا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے گا، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، پھر سے مانگنا نہیں پڑے گا، بن مانگے ہی ہر شے خود چل کے اس کے پاس آتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ توجہ سے سنیے گا۔ دوستو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز۔ جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے گا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اس رات کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے۔ دوستو یہ دن اور یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات عظمت اور برکت والی، مانگنے والی رات ہے۔ اس رات میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی ربیع اول میں پوری رات میں ایک مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کے بیٹھو گے نا، جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ تو ایک خواب ہے جو پورا ہو نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ آج ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ربیع الاول کی 2 تاریخ بدھ کو صرف چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج کی رات 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کے یہ چھوٹا اور خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھتا، تو پھر اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب آج کی رات آخری آسمان پہ رب صدائیں لگا رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے نا، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس رات کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری کام آپ نے کون سا کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوستو یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی رزق چاہتا ہے،
ہر کوئی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آج کی زندگی پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں، لیکن رازق صرف رب کی ذات ہے۔ کسی اور سے مانگو گے تو رب کی ذات ناراض ہوتی ہے، اور آج رب کریم خود دینے کے لیے تیار ہے۔ آج جب رب کریم خود بانٹنے کے لیے تیار ہے، آج خود رحمتوں برکتوں کی بارش برسانے پہلے آسمان پہ موجود ہے، تو دوستو تم لینے سے کیوں انکاری کر رہے ہو؟ آج تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے دو صفاتی نام ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو کی قسم تو میرے رب نے خود کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام یا فتاحو کی، تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ رزق کا اگر ایک دروازہ کھل جائے نا تو پوری امت کے لیے کافی ہے، اور یہاں تو 300 رزق کے دروازے کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوستو یہ وظیفہ آج کسی صورت مت چھوڑنا، یہ وظیفہ بڑا ہی مستند ہے اور بے حد آزمودہ اعمال میں سے ایک ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے جو مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، توجہ سے سنیے گا دوستو۔ یا رزاقو یا فتاحو ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، اور آج کی بخشش کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے سچی توبہ کر لی جائے۔ توبہ کرتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب دونوں ہاتھ اٹھا کے انعامات لینے کی باری ہے۔ اب خاموش کونے میں بیٹھ کے آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج جو بھی مانگو گے رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکائے گی کہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ اور بدھ کا دن پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب چاہو جس وقت چاہو یہ وظیفہ پڑھ لینا، جو بھی آپ کی زبان پہ آئے گا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔